الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سورہ نازیات، سورہ نبا کے بعد اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے والنازعات غرقا، ان کی قسم جو نہایت سختی سے کھینچ لاتے ہیں۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں بعض عذاب کا بیان ہوا ہے، اور اس صورت میں سورہ نازیات کے اندر اس کے آغاز میں فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ان کی قسم یعنی یہاں پہ فرشتے مراد ہیں جو سختی سے کھینچ لیتے ہیں۔ کیا کھینچ لیتے ہیں؟ کفار کی روحیں، کفار کی ارواح کو سختی سے کھینچ لیتے ہیں۔ اس میں اکثریت مفسرین کا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے اقوال یہی ہیں کہ نازیات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو سختی سے کافر کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک کانٹے دار جاڑیوں کے اوپر کوئی کپڑا بچھایا جائے اور اس کو کھینچا جائے، ایسی سختی سے۔ اور بعض روایت میں آیا کہ بار بار اس روح کو کھینچا جاتا ہے خوب سختی کے ساتھ۔ پھر فرمایا والناشطات نشطا، اور ان کی قسم جو بند نہایت نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ ناشطات ناشطہ کی جمع ہے، اس سے مراد گرا یا بند کھولنے والے، انتہائی نرمی سے وہ گرا یا بند کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس کے متعلق قول ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے مومنین کی جو ارواح ہیں ان کو نرمی سے کھینچا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بند کھول لے جاتے ہیں۔ کفار کی ارواح کو سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، جبکہ مومنین کی ارواح کو نرمی سے نکالا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ایک انصاری کے سرہانے ملک الموت کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہوں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی فرما لیجئے، بے شک میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے بزرگوں نے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ سادہ سی زبان میں مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اللہ کو مان جاتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مان جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر پہرا دیتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ ہم نے ایمان کی صفت میں یہ پڑھا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب تک اقرار لسان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق مکمل نہ ہو، پوری نہ ہو، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی مومن کی کافی صفتیں، نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تمہیں تمہارے باپ،
اولاد، اہل و عیال، مال، حتیٰ کہ ہر شے سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جائیں۔ تو اسی ضمن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث بے شمار کتب میں بیان ہوتی ہے، صحاح میں، اور یہ اس کا درجہ صحیح ہے۔ یہ کافی طویل حدیث ہے، میں اس کا صرف مختصر سا ایک سکیچ آپ کو پیش کرتا ہوں، جو مفہوم ہے کہ جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے ملک الموت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اس مومن کے سرہانے، اور نہایت نرمی کے ساتھ خوشبوؤں کے ہولوں میں، اور وہ جنت کا کفن لے کے اس مومن کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور مومن کی ایک نشانی روح کی قبض ہونے کی یہ بھی بیان ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ دائیں طرف ہو جاتا ہے خود بخود، اور ظاہر ہے وہ کلمہ شریف بھی پڑھتا ہے، تو اس کی خوشبوؤں کے ساتھ جنت کے کفن میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے اور آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، جنت کی طرف، جیسے سورہ اعراف میں فرمایا آیت نمبر 40 کے اندر، ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے، جو کہ ناممکن ہے۔ جنت کے دروازے کن کے لیے کھولے جائیں گے؟ مومنین کے لیے۔ کافر کی روح تو اوپر ہی نہیں، پرواز ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں پرواز کی طاقت ہی نہیں رہی، اس نے تو ساری زندگی اپنے نفس کو کھلایا ہے، اس کا تو نفس موٹا ہوا ہے صرف، روح تو بیمار ہو گئی ہے، تو بیمار روح جنت میں تو نہیں جا سکتی، وہ تو مومن کی جائے گی کہ جس نے ساری زندگی اپنی، ایک حدیث میں بھی بیان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مومن اور منافق میں یہ فرق ہے کہ منافق ہمیشہ اپنے جسم کو سنوارنے اور جسم کو طاقتور بنانے میں لگا رہتا ہے، جبکہ مومن کی پوری توجہ اپنی روح کو طاقتور بنانے میں ہوتی ہے، کیونکہ روح نہیں کام آنا ہے، روح نہیں پرواز کرنی، روح نہیں رب سے ملاقات کرنی، اصل تو روح ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو طاقتور بنانے میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ جسم کا تندرست ہونا، صحت مند ہونا، یہ اچھی چیز ہے، لیکن روح کا جو رزق ہے، ذکر الہی، وہ بھی اس کو دینا چاہیے۔ اس کے برعکس جب کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے تو وہ بڑی سختی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ خطاب بھی بڑی سختی سے کیا جاتا ہے۔ مومن کے ساتھ خطاب بڑی اعلیٰ القابات سے ہوتا ہے، اور کافر و منافق کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ خطاب ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کھینچا جاتا ہے جس طرح کانٹوں والی سوراخ، حدیث میں آیا کانٹوں والی سوراخ میں پھنسے ہوئے گیلے اون کو کھینچ کر نکالا جائے، اور اس سے مردار جیسی بدبو آتی ہے، جبکہ مومن سے خوشبو آتی ہے، اور اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے گندے سجین میں پھینک دیا جاتا ہے، زمین کی تہہ میں پھینک دیا جاتا ہے، بجائے کہ پرواز کرنے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا والسابحات سبحا، اور ان کی قسم جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، تیزی سے۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سابحات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنین کی روحوں کے ساتھ تیرتے ہیں،
یہاں سے یہ فرشتے مراد ہے، تیرنے والے، زمین و آسمان کے درمیان یہ تیرتے ہیں، اللہ کے حکم سے پرواز کرتے ہیں۔ اور اکثر کی پرواز مختلف مقاصد کے لیے ہوتی ہے، بعض ارواح کو قبض کرنے کے لیے، بعض جو ہے درود پاک کی محفلوں میں ان کا نام لینے کے لیے، لکھنے کے لیے، ذکر کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ تمام فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، زمین کے اندر کوئی بھی فرشتہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اللہ نے اپنا کائنات کا پورا نظام فرشتوں کے ذریعے چلایا ہوا ہے، حالانکہ وہ چاہتا تو ہر چیز وہ خود بھی کر سکتا ہے، کہ جس نے پہلی مرتبہ کن فرما کے زمین و آسمان اور ہر شے کو تخلیق فرما دیا ہے تو وہ اس سسٹم کو بھی چلا سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام، ایک سسٹم دیا ہے مکمل فالو کرنے کے لیے۔ فالسابقات سبقا، پھر ان کی قسم جو لپک کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس متعلق فرمایا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانے میں شیاطین سے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی کوئی شیطان کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ وحی کے اندر کچھ گڑبڑ کر سکے۔ اور باقی جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابن مسعود، ان کا فرمانا ہے کہ اس سے مراد مومنین کی روحیں ہیں جو سبقت لے جاتی ہیں اللہ کی ملاقات اور اس کی رحمت اور کرامت کے شوق میں آگے بڑھتی ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اسی میں یہی فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح اس سے مراد ہے۔ جو اللہ سے ملنے کی مشتاق ہیں، جو صرف جسم میں قید ہیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جو دنیا کے اندر اللہ سے ملاقات، اللہ سے دیدار، اللہ کے دیدار و وصل و قرب کی تمنا رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، وہی ہے کہ جس سے اللہ بھی ملنے کا مشتاق ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ کا نام سن کے ہی منہ بگاڑتے ہیں یا دور بھاگتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ مومنین کی ارواح ہیں جو سبقت لے جاتی ہیں کہ اگر انہیں جسم سے آزاد کیا جائے تو وہ فوری اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ پھر فرمایا فالمدبرات امرا، پھر ان کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ کائنات کا مکمل جو سسٹم ہے یہ فرشتوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا، وہ حتیٰ کہ یہ سورج، چاند، ستارے، اب سورج کو بھی ایک روایت میں پڑھا ہے کہ 360 فرشتے ہیں جو مشرق سے مغرب لے کے جانے والے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ بارش برسانے والے الگ فرشتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی متعلق فرماتے ہیں کہ المدبرات امرا، اس سے مراد فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چند امور عطا فرمائے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔
اور 4 معزز فرشتے ہیں جو ہم اپنے اسکول کی کتابوں میں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد جو ہے وہ وحی لانا اور ہوائیں چلانا اور لشکر ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد جو ہے وہ بارش اور زمین کی پیداوار کا نظام ہے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد روحوں کا قبض کرنا ہے، جبکہ اسرافیل علیہ السلام کے سپرد سور پھونکنا ہے. تو یہ ان کے علاوہ باقی تمام فرشتے ان کے انڈر کام کر رہے ہیں. یہ مکمل ایک سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ، اس دن ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی. ہر چیز ایک زلزلے کی مانند. جب انہیں اس نظام کائنات کے درم برم کرنے کا حکم ملے گا، کنہیں؟ فرشتوں کو. وہ ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیں گے ایک دفعہ. تتبعها الرادفہ، پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا. ایک مرتبہ پہلے ہلایا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک زلزلہ آئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا دونوں سوروں کے درمیان جو 2 سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز ہل جائے گی ایک دفعہ، اور پھر دوسرا سور دوبارہ سے پھونکا جائے گا جس سے قیامت قائم ہوگی. دونوں سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. تو لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا یہ 40 دن ہیں؟ عرض فرمایا نہیں. تو عرض کی 40 مہینوں کا؟ فرمایا نہیں. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی. بعض روایتوں میں ہے 40 برس. اور یہاں پہ ایک سائنٹیفکلی سائنس نے اس چیز کو آج پروف بھی کر دیا ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ چیز بتا دی تھی. وہ یہ کہ ہر چیز انسان کی بوسیدہ ہو جائے گی مگر دمچی کی ہڈی، کوسکس. اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کریں دمچی کی ہڈی لکھ کے یا کوسکس COCCYX، تو آپ کو یہ تحقیق مل جائے گی انشاءاللہ. ریڑھ کی ہڈی کی جو سب سے آخر میں جو ہڈی ہوتی ہے، سورین کی جو ہڈی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دمچی کی ہڈی. مگر دمچی کی ہڈی باقی رہے گی، پھر قیامت کے دن اسی سے آدمی کا ڈھانچہ کھڑا کیا جائے گا. تو آج سائنس نے اس چیز کو سرچ کیا، بڑی تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، ہڈیاں چورو چور ہو جاتی ہیں. البتہ یہ ایک ہڈی ایسی ہے کہ جسے کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ چورو چور نہیں ہو سکتی، یہ سلامت رہتی ہے. اللہ کی قدرت ہے بڑی اس میں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ہمیں اس وقت اس چیز کے بارے میں بتا دیا.
اب اس ہڈی کے اندر بے شمار راز ہیں. اگر آپ اس سرچ کو پڑھیں انٹرنیٹ پہ تو آپ کو بہت سے راز یہاں سے ملیں گے انشاءاللہ. اور یہ پورے کا پورا علم، یہ پوری کی پوری سائنسی تحقیق، اب یہ ساری قرآن پاک سے انہوں نے اخذ کی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن سے ان تحقیقات کو، ان رازوں کو حاصل کریں. اس کے بعد فرمایا کہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل، قلوب، خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوں گے. خوف طاری ہوگا ہر ایک پہ قیامت کا. ہر کوئی اس وقت لرزے میں ہوگا، ہر دل کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور وہ اس حد تک ہوگا، قیامت کے روز جب اٹھایا جانا ہے سب کو تو کسی کے تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے یہ بات فرمائی تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کی اور تعجب سے یہ اس بات کے بارے میں پوچھا، کیا واقعی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آپ کی غرض سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہولناک، ایسا لرزے والا ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبار و قہار ہونے کی جو صفت ہے اتنی غالب ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی باقی نہیں رہے گی. نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا، حتیٰ کہ ماں کو بچے کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. وہ بہت بڑا دن ہے جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر شے درم برم ہو جائے گی. آج اگر ایک زلزلہ آ جائے تو کسی کو کسی کی خبر تک نہیں رہتی. افراتفری کا ایسا عالم ہوتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ وقتی طور پہ بہت بڑا بنتا ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ کمزور ہے. اور یہ آگے آیت بھی آگے، اب ساروہا خاشیہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی. یہ اب قرآن سے بھی ثابت ہو گیا جو میں حدیث بیان کر رہا. یعنی خوف اور لرزے کے سبب ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، کسی کی مجال نہیں ہوگی اس دن کہ وہ اپنی آنکھیں اٹھا سکے. پھر فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کیا کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ اب یہ بعض کا شک اس میں دور ہو گیا جب انہوں نے سائنس کو پڑھا اور قرآن کو بھی پڑھا. اسی لیے ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں نان مسلم تھا، اس نے قرآن کو جب سٹڈی کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا. وہ کیسے کر لیا؟ کہ جب وہ اپنی سائنسی تحقیقات کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے ہی قرآن اور حدیث میں بیان ہو چکی ہے. یہ کتنا کمال کا یہ دین ہے اور کمال مذہب ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. تو کفار جو شک کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اس کی تو بے شمار دلائل اور سائنٹیفکلی بھی اس کو اپروو کیا جا چکا ہے کہ ہاں واقعی. اور قرآن سے بھی میں نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنایا آپ کو اس سے قبل. بے شک ہر چیز بوسیدہ ہو جائے، چور و چور ہو جائے، اللہ کے ایک حکم سے ہر شے، جس نے، اللہ فرماتا ہے جس نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا ہے، پہلی مرتبہ بنا لیا ہے، اس کے لیے دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے.
اور آج انسان بھی اگر کوئی چیز ایک مرتبہ بنا لیتا ہے، اسے اس کا ریپلیکا کریٹ کرنا پڑے تو اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم اسے، انسان کی بات کر رہا ہوں، فرسٹ ٹائم اسے سوچنا بھی پڑا ہے، اسے اس کے بارے میں تحقیق بھی کرنا پڑی ہے۔ لیکن اب جب بھی وہ بنائے گا تو وہ اس کا ریپلیکا اس نے کریٹ کرنا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے، اسے پتہ ہے اب کیسے بنانا ہے۔ تو یہ تو ایک انسان کی بات ہے جسے ہر کام سوچ سمجھ کے اور سارا وہ اس میں غلطی کے بھی امکانات موجود ہیں۔ رب نے تو صرف کن فرمانا ہے، بلکہ میرا رب چاہے تو اس جہان جیسے کروڑوں جہان اور پیدا فرما سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے۔ اور یہ دنیا تو اس پورے ورلڈ کے اندر بالکل سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ کبھی آپ اس چیز پہ تحقیق کریں، ہمارا جو نظام شمسی ہے اور یہ جو کہکشاں ہے، گلیکسی ہے، اس گلیکسی کے علاوہ بھی کروڑ ہا گلیکسیاں کائنات کے اندر موجود ہیں، نہ جانے کتنی مخلوقات اور بھی ہوں گی۔ 18,000 عالم ہیں پوری کائنات کے اندر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صرف ایک عالم، ایک جہان، ایک دنیا کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، جتنے بھی عالم ہیں 18,000، ان سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہ خود رب العالمین اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا رحمت للعالمین، کہ اے میرے حبیب، جدھر جدھر کا میں رب ہوں، ادھر ادھر کے لیے آپ رحمت ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس پوری دنیا میں بھی ہم بالکل ایک چھوٹے سے ہیں، بلکہ ایک شہر کے اندر بھی ہم ایک چھوٹے سے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت وقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر بھی اتنی بڑی کائنات میں وہ اتنا بڑا رب ہو کے ہم چھوٹے سے انسان کی، ہر ایک کی الگ الگ فریاد سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو انسان کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کفار اس میں شک کرتے ہیں، صرف مومن کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ مومن نے تو لا ریب کتاب کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، شک کرے گا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، یہ اٹھایا جائے گا ہر حال میں۔ تو یہاں ہم یہ سورہ نازیات کی 10 آیات ہم نے یہاں تک پڑھی ہیں۔